السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سیرت صحابیات کے سلسلہ میں ہم جن صحابیہ کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ عنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کان من ذوات العقل والدین۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عقل اور دین دونوں سے بہرہور تھیں۔ مدینہ سے ان کا تعلق تھا اور حجۃ الوداع کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ ایک روز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر قباء تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک اپنی رشتہ دار خاتون کے ہاں قیام کیا جو کہ آپ کی دل و جان سے عقیدت مند تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا، آپ کھانا کھا کر لیٹ گئے اور یہ رشتہ دار خاتون تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے سے قریبی رشتہ دار تھیں، آبائی جو ہے وہ تعلق تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے سر کے اندر ایسے انگلیاں پھیری تاکہ کوئی اگر جوں وغیرہ ہو تو وہ نکال دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی ہی نیند آ گئی اور تھوڑی دیر بعد آپ بیدار ہوئے اور آپ نے مسکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آمادہ سفر ہیں۔ تو ام حرام بنت ملحان جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی سعادت نصیب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور پھر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مسکراتے ہوئے اٹھے اور پھر اپنا خواب جو ہے وہ بیان کیا، اور ام حرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے بھی یہ دعا کریں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی جماعت کے ساتھ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی خوشی ہوئی کہ بے اختیار ان کی زبان سے تکبیر و تحلیل جاری ہو گئی، اور یہ یعنی خاتون جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا اور جنہیں زبان رسالت نے مجاہدین فی سبیل اللہ میں شامل ہونے کی بشارت دی، یہ حضرت ام حرام بنت ملحان انصاریہ ہیں۔ ان کا شمار نہایت جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا اور قبیلہ خزرج کا خاندان بنو نجار جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا خاندان بھی ہے۔ ان کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ ارباب سیر نے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کی تصریح نہیں کی ہے، یعنی وہ ام حرام ہی کے نام سے مشہور تھیں۔ والدہ کا نام ملیکہ بنت مالک تھا اور وہ بھی بنو نجار سے تھیں، اور یہ آبائی جو ان کا سلسلہ ہے اس میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلمہ بن زید، یا ایک دوسری روایت کے مطابق سلمہ بنت عمر بن زید نجاری کے بھائی کی پوتی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ تھی۔ اس نسبت سے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کہا جاتا ہے۔ خادم رسول انس بن مالک کی والدہ ام سلیم جو ہیں وہ ان کی حقیقی بہن تھیں، اور شہید بیر معونہ حرام بن ملحان ان کے حقیقی بھائی تھے۔ بنو نجار کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت پیش کی تو بنو نجار کو اس کے اندر سبقت حاصل کرنے کا امتیاز حاصل تھا۔ حضرت ام حرام بھی
اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ مدینہ میں اوائل اسلام ہی میں مشرف بہ اسلام ہوئیں۔ ان کی پہلی شادی عمر بن قیس بن زید بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار سے ہوئی، اور جو عمر بن قیس ہیں وہ بھی اوائل اسلام میں مشرف بہ اسلام ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یعنی یہ صرف دونوں میاں بیوی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے نوجوان فرزند قیس بن عمر بھی دولت اسلام سے بہراور ہوئے تھے۔ گویا اسلام کے نور نے ان کے سارے گھرانے کو منور کر دیا تھا، اور یہ پورا گھرانہ ہی ایک ساتھ شمع رسالت کا پروانہ بن گیا تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، اور بعض روایات کے مطابق محمد بن عمر اور عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری کی روایت کے مطابق ام حرام کے شوہر عمر بن قیس اور بیٹے قیس بن عمر کو ان 313 سرفروشوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا جنہوں نے حق و باطل کے پہلے مارکے غزوہ بدر کے اندر والہانہ شوق اور ذوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کی تھی۔ پھر غزوی جو بدری صحابہ ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے درجے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، تو اس میں بھی دونوں باپ بیٹے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں پہنچے اور مردانہ وار شہادت دیتے ہوئے دونوں ہی خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اپنے محبوب شوہر اور پیارے بیٹے کی جدائی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے صدمہ جانکاہ کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بڑے صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد آپ کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، اور علامہ ابن سعد نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ پہلے عبادہ بن صامت سے نکاح ہوا اور بعد میں عمر بن قیس سے، لیکن بعد کے واقعات جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلا نکاح عمر بن قیس سے ہوا تھا، اور پھر غزوہ احد کے اندر ان کی شہادت کے بعد دوسرا نکاح عبادہ بن صامت سے ہوا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت کا گھر مدینہ منورہ سے باہر پتھریلی جو زمین کا علاقہ ہے اس میں تھا، تو حضرت ام حرام کا جب ان سے نکاح ہوا تو پھر وہ اسی مکان کے اندر منتقل ہو گئیں، اور 4 ہجری میں حضرت ام حرام کو ایک اور بہت بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا کہ ان کے محبوب بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ واقعہ بیر معونہ میں مظلومانہ شہید ہو گئے۔ حضرت ام حرام فرط غم سے نڈھال ہو گئیں، لیکن رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور خود بھی راہ حق میں جان کی قربانی دینے کے لیے بےتاب رہنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حرام کی مظلومانہ شہادت کو بہت محسوس کیا، اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے علاوہ جن گھروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے ان میں حضرت ام سلیم اور حضرت ام حرام شامل ہیں۔ اور جب لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان پر رحم آتا ہے کہ ان کے بھائی نے میرے ساتھ رہ کر شہادت پائی ہے۔ اور اس روایت کے اندر تو صرف 2 صحابیات کا ذکر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور صحابیات بھی تھیں جن کے ہاں جایا کرتے تھے، جن میں حضرت ام فضل ہیں، شفا بنت عبداللہ ہیں، حضرت اسماء بنت امیس ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں، ان کے ہاں بھی کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے، کبھی ان کے گھر میں آرام بھی کر لیتے، اور ظاہر ہے کہ حضرت ام حرام
حرام بن ملحان کی حقیقی بہن تھیں، تو جو تعلق حضرت ام سلیم کا حضرت حرام سے تھا وہی ام حرام کا بھی تھا۔ پھر ان کے شوہر اور بیٹے غزوہ احد کے اندر شہید ہو چکے تھے، اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ رحم ان کا حق سمجھتے ہوں گے اور وہ آپ کے گھر جاتے ہوں گے۔ مستند روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بحر والا جو خواب دیکھا تھا، یعنی سمندر میں جہاد کا، تو وہ آپ نے حضرت ام حرام ہی کے گھر میں آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین جو تھے ان کے عہد خلافت میں یوں پوری ہوئی کہ 28 ہجری میں حاکم شام حضرت امیر معاویہ نے ام المومنین کی اجازت سے جزیرہ قبرص کی تسخیر کے لیے ایک بحری بیڑا روانہ کیا۔ اسلامی لشکر میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے، جن میں ایک حضرت عبادہ بن صامت بھی تھے۔ حضرت ام حرام کو راہ خدا میں جہاد کرنے اور رتبہ شہادت پر فائز ہونے کی بے حد تمنا تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ اس لشکر میں شامل ہو کر قبرص گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، قبرص پر اسلامی پرچم بلند ہوا۔ جب یہ مہم مکمل ہو گئی اور مجاہدین اس کی تکمیل کے بعد واپس ہونے لگے تو حضرت ام حرام بھی سواری پر بیٹھنے لگیں۔ جانور منہ زور تھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زمین پر گرا دیا اور اس شدت سے آپ زخمی ہو گئیں کہ اسی صدمہ سے آپ کی وفات ہو گئی۔ امام بخاری اور حضرت ابن اسیر کا بیان ہے کہ سرزمین قبرص ہی کو ان کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا، یعنی جس طرح اس جہاد کے اندر کئی صحابہ شہید ہوئے اور ان سب کا مدفن بھی قبرص ہے، سائپرس کا جو علاقہ ہے، تو اس طرح حضرت ام حرام جو ہیں وہ بھی، ان کی قبر بھی قبرص کے اندر ہے۔ اور حضرت ام حرام کی اولاد میں 3 لڑکوں کے نام ملتے ہیں، حضرت عمر بن قیس انصاری سے قیس اور عبداللہ، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد۔ قیس جو تھے ان کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے اور انہوں نے غزوہ احد میں شہادت پائی ہے۔ حضرت ام حرام سے کچھ احادیث بھی مروی ہیں اور جن راویوں نے ان احادیث کو آگے بیان کیا ہے ان میں انس بن مالک اور عبادہ بن صامت جیسے اجل صحابہ اور عطا بن یسار اور یعلا بن شداد بن اوس جیسے اکابر تابعین شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی اسلام کی محبت اور وارفتگی عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ انہوں نے امیر المومنین کو راستے میں روکا اور باتیں شروع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر تک سر جھکا کر ان کی باتیں سنتے رہے اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئیں آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک نے عرض کی، امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی باتیں سننے میں آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور اتنی دیر تک اپنے ساتھیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر سن لی تھی۔ واللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنا کرتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر سن لی تھی اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم اس قدر احترام کرتے تھے، وہ تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ بن اسرم بن فہر بن قیس بن ثعلبہ بن غنم بن سالم بن عوف کا تعلق انصار کے قبیلہ عوف بن خزرج سے تھا۔
ان کا نکاح اپنے چچا زاد حضرت اوس بن صامت سے ہوا تھا، اور جو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں ہی کا تعلق جو ہے وہ ان کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خولہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھیں اور گمنامی میں زندگی بسر کر رہی تھیں، مگر اچانک ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے انہیں لازوال شہرت عطا کر دی، اور صحابہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خولہ کے شوہر اوس بن صامت ایک معمر آدمی تھے، اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے، اور بعض اوقات جوش غضب میں آپے سے باہر بھی ہو جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی اہلیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا، انتی علیہ کا ظاہری امی، تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ پر اسی طرح حرام ہو جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، اور اس فعل کو شریعت کے اندر زہار کہا جاتا ہے۔ جب ان کا غصہ اترا تو اوس بن صامت بہت پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا حرکت کر لی ہے، اور اب گھر کے کو بچانے کی کیا صورت ہو۔ اور حضرت خولہ کی بھی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل دم بخود بیٹھی تھیں۔ جب حضرت اوس نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تو بولی، گو تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا کوئی رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کراؤ۔ حضرت اوس نے کہا کہ مجھے تو رسول اللہ سے یہ بات بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، خدا کے لیے تم ہی ہادی برحق کے پاس جاؤ اور ان سے اس کے متعلق رائے لو۔ حضرت خولہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ آپ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خولہ نے سارا قصہ بیان کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سرور عالم کا جواب سن کر حضرت خولہ رونے لگیں، فریاد کرنے لگیں، اور بار بار حضور سے عرض کرنے لگیں کہ اوس میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کی تند مزاجی اور بڑھاپے کا حال حضور پر روشن ہے، اس نے غصہ میں آ کر ایسی بات کہہ دی ہے جو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ خدا را کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ سرور عالم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن خولہ مایوس نہ ہوئیں اور برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں، اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کی زبان سے ظاہر فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے باقی سب لوگ بھی اشک بار ہو گئے، اور حضرت خولہ کا اصرار جاری تھا کہ یکا یک رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، خولہ ذرا انتظار کر، شاید اللہ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت خولہ کے لیے یہ سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا تو میں اس صدمہ سے جانبر نہ ہو سکوں گی، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کو متبسم پایا۔ اس سے ان کے دل کو قرار آ گیا اور خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ، اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے
سورہ مجادلہ کے شروع سے اخیر تک آیات پڑھیں، اور اس میں پہلی آیت ہی حضرت خولہ کے بارے میں تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملہ میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق آپ نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے خاوند کے پاس نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ حضور نے فرمایا پھر وہ مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولہ بولی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے، جب تک وہ دن میں 3 بار نہ کھا پی لے اس کی بینائی جواب دینے لگتی ہے، مسلسل 60 روزے رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ خولہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا الا یہ کہ آپ مدد فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرم تو حاجت مندوں پر ہر وقت برستا ہی رہتا تھا۔ آپ نے حضرت اوس بن صامت کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا، اور حضرت اوس نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں یوں بھی ہے کہ کفارہ کا نصف سامان خوراک حضور نے عطا فرمایا اور نصف حضرت خولہ کے شوہر اوس بن صامت نے جو ہے وہ انہوں نے دیا، اس کی تیاری انہوں نے کی۔ حضرت علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر گھر آئیں تو اوس کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ بےتابی سے پوچھا، کیوں خولہ، حضور نے کیا حکم دیا ہے؟ خولہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، جاؤ اور ام المنذر بنت قیس سے ایک بار شتر کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دو تاکہ تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ حضرت اوس کو اس فیصلے پر ناقابل بیان مسرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے کفارہ ادا کر کے آئندہ کے لیے ایسی بات منہ سے نہ نکالنے کا عہد کیا۔ سورہ مجادلہ کے نزول کے بعد حضرت خولہ کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک بہت بلند ہو گیا تھا، یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی ان کے لیے نازل کی تھی، یہاں تک کہ اکابر صحابہ بھی ان کی بہت زیادہ توقیر اور تعظیم کرتے تھے۔ اور حضرت عمر کے فاروق سے ملاقات کا واقعہ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پوری رات بھی مجھے کھڑا کرتی تو میں ان کی بات سنتا رہتا۔ ایک اور واقعہ جو ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر ایک مرتبہ انہوں نے حضرت خولہ کو راستے میں دیکھا تو انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اسلام کا جواب دے کر حضرت عمر کو وہیں روک لیا اور کہنے لگیں، اوہو عمر، ایک زمانہ تھا کہ میں نے تمہیں بازار عکاظ میں دیکھا تھا، اس وقت لوگ تمہیں عمیر عمیر کہہ کر پکارتے تھے، یعنی تصغیر کے ساتھ کہ جیسے چھوٹا لڑکا ہے، اور تم لاٹھی ہاتھ میں لے کر بکریاں چراتے تھے۔ پھر تھوڑے ہی زمانے میں کے بعد لوگ تمہیں عمر کہنے لگے، اور پھر وہ وقت آیا کہ تمہارا لقب امیر المؤمنین ہو گیا۔ بس مخلوق خدا کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ جو شخص عذاب الہی سے ڈرتا ہے اس کے لیے بعید بھی قریب ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرے گا اس کو ہر وقت مرنے کا دھڑکا لگا رہے گا، اور وہ اسی چیز کو کھو دے گا جس کو وہ بچانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت عمر کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک نے کہا، بڑی بھی، تم نے تو امیر المومنین کو بہت کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو کہتی ہیں انہیں کہنے دو، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہیں؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، اور انہی کے بارے میں تو یہ آیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا نازل ہوئی تھی۔ مجھ اللہ کے ناچیز بندے کو تو ان کی بات بدرجہ اولا سننی چاہیے۔
حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے سال وفات اور زندگی کے دوسرے حالات کی تفصیل کتب سیر میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راضی ہو، جو کہ امت کے لیے ایک بہت بڑے مسئلے کے حل کا ذریعہ ثابت ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے کہ کس طرح اپنے شوہر سے ایک نامناسب بات سن کر ان کی غیرت ایمانی نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، اور انہوں نے خود اپنے شوہر سے کہا کہ یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے جس کو یوں ہی خاموش اس پر رہا جائے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اور پھر وہ جب شوہر نہیں گئے تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور اپنے مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ تو یعنی یہ بات جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر رہنی چاہیے کہ جو بھی بات ہے جو سن لی ایک عورت نے، تو اس کے بعد یہ بات جو شوہر منہ سے نکالتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ اس کا کفارہ ادا کیے بغیر عورت کے قریب نہیں آ سکتے، اور حقوق زوجیت سے ایک عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے اس کو ادا کرنے سے اگر اس کا شوہر ایسی کوئی بات منہ سے نکالتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اللہ کے حضور جب اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، تو حضرت خولہ بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں کہ غلام نہیں ہے اور میرا شوہر تو اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد بھی کی ان کی کہ وہ اس کفارے کو ادا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کو قائم کریں۔ تو اس طرح سے دیگر لوگوں کی دین کے معاملات کے اندر لوگوں کی مدد، یہ بھی بہت اہم بات ہے تاکہ لوگ گناہ کی زندگی کا شکار نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور وہ محبت، دین کی محبت جس طرح کہ ان کو اسلام کے اندر انہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔